اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قاتلۃ امیر المؤمنین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندتر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے بادشاہ حسین کی عزت کے صدقے سے جو بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے میرا مالک اس لمحے تک موت نہ دے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے مالک کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات اللہ محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے 19 رمضان کی صبح 40 ہجری کوفے کی مسجد کا محراب میں کائنات کا پہلا اور سب سے بڑا نمازی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا مصلی پہ امیر المومنین نے جملہ کہا آج تک تاریخ علی کے اس جملے کو نہیں بھولی آج بھی ہر مسلمان کو امیر المومنین کا وہ جملہ یاد ہے فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی نے جملہ کہہ کے اپنے دشمن کو بھی لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا علی سجدہ کر کے بھی کامیاب یار قاتل کی خواہش تھی کہ علی قتل ہوگا پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا بسم اللہ بابائی تشریف بسم اللہ مرشد قاتل کی خواہش تھی علی قتل ہو مخدوم صاحب کے بیٹھنے کا میں نے انتظار کیا میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں قاتل کی خواہش تھی کہ علی عبادت سے قتل ہو جائے علی کا قاتل چاہتا تھا کہ علی مصلی سے مٹ جائے علی نے سر سجدے میں رکھ دیا قاتل اپنی خواہش کو ناکام کر گیا قاتل کی خواہش تھی کہ شاید علی کو ضرب ماروں گا علی عبادت سے نکل جائے گا علی نماز سے نکل جائے گا علی مصلی سے چلا جائے گا قاتل کی خواہش تھی علی کو عبادت سے نکالوں علی نے سر سجدے میں رکھ کے زمانے کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں علی نماز کا نام علی صرف نمازی کو نہیں 19 20 21 آپ ایک ہی لفظ بار بار ذاکرین خطبہ واعظین سے سنیں گے کہ علی اللہ کے گھر میں آئے اور علی اللہ کے گھر سے گئے مجمع کا امتحان نہیں لینے لگا دیکھنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کہاں کہاں قبول ہوگا میری سب جملہ کہا جاتا ہے کہ علی اللہ کے گھر میں آئے علی اللہ کے گھر سے گئے میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں علی اپنے ہی گھر میں آئے تو بول سکے تو زحمت فرمائے علی اپنے ہی گھر سے گئے
بے شک اللہ کا گھر بھی علی کا گھر ہے، علی کا گھر بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس میں اگر چاہو گے تو پوری رات بھی بول سکتا ہوں کہ اللہ کا گھر علی کا گھر ہے۔ چلے پہلی دلیل دے دیتا ہوں۔ 13 رجب علی کی ماں ابو طالب کا صحن چھوڑ کے خانہ کعبہ کے قریب آئی۔ بابا جی لفظ تبدیل کرتا ہوں، 13 رجب کو علی کی ماں اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر پہ آئی۔ یہاں تک میرا خیال ہے مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کا نام صفحہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب کا یقین ہے کہ مادر امیر المومنین خانہ کعبہ کے قریب آئی، بی بی رکن یمانی کے قریب پہنچی، دیوار پھٹ گئی، علی کی ماں کعبہ کے اندر چلی گئی، دیوار مل گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی ماں علی کو لے کے علی کے گھر سے باہر آئی۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں بیٹھی رہی، 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں بیٹھی رہی۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جو مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب سے دکھائے کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے ہوں۔ آخر 3 دن 3 راتوں سے بی بی واپس گھر نہیں پلٹی تھی، نہ حضرت ابو طالب کو فکر تھی، نہ رسول کو کوئی اندیشہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا گھر جو مکہ میں تھا وہ مکہ آبادی سے باہر تھا، مکہ آبادی کے اندر تھا؟ مکے والوں نے جاتے ہوئے بھی بی بی کو دیکھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو اندر جاتے بھی دیکھا۔ مکے میں یہ انہونی ہوئی تھی، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا آخر یہ بی بی کے لیے دیوار کیوں پھٹی، پھر یہ بی بی اندر گئی ہے تو ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی؟ یہ خبر دینے کے لیے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ گئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت عمران آئے، انہوں نے کہا رئیس مکہ متولی کعبہ، تیری زوجہ گئی تھی کعبہ کے قریب، دیوار گئی ہے پھٹ، تیری زوجہ چلی گئی ہے کعبہ کے اندر، دیوار گئی ہے مل۔ حضرت ابو طالب نے کہا تو پھر؟ انہوں نے کہا ہم تجھے اطلاع دینے آئے، تجھے پریشانی نہیں ہوئی؟ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا مجھے پریشانی کس بات کی؟ یا جانے والا جانے یا بلانے والا جانے، یا جانے والے جانے یا بلانے والا جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے۔ انہوں نے کہا ابو طالب تجھے کوئی فکر نہیں؟ فرمایا مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں۔ مکے والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہاشمیوں کے گھر کی عزت تھی، یہ ہاشمیوں کی بہو ہے اور اس گھر کے قریب آئی ہے اور دیوار پھٹ گئی ہے۔ آخر بی بی اندر کیوں بیٹھی ہے؟ خانہ کعبہ کے باہر دیوار پہ لات بت تھا، منات بت تھا، عزا بت تھی۔ لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے وہ بی بی کہاں ہے، وہ بی بی کہاں ہے، وہ بی بی کہاں ہے؟ آخر مکے والے پریشان ہو گئے، دن گزرتے جا رہے تھے، مکے والوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بی بی آ کیوں نہیں رہی؟ اس کے کھانے کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ بی بی گھر سے نکل کیوں نہیں رہی؟ آخر 16 رجب کو مکے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، یہ اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا آؤ اللہ کے گھر کے تالے کو توڑیں، دروازے کو کھولیں اور دیکھیں وہ بی بی کہاں ہے۔ جب یہ اللہ کے دروازے پہ گئے، انہوں نے دروازے پہ جا کے دستک دی، جب اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، جب اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، جب اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے علی کو گول میں لیا ہوا تھا۔ بی بی کی آواز ہے میرے اللہ تیرے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ فرمایا علی کی ماں سوچ کر رہی ہے اٹھ اور دروازہ کھول۔ فرمایا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ بلایا دیوار سے تھا، واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کی آواز ہے علی کی ماں میرے گھر میں پہلی بار بندوں نے دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ بادشاہ حسین عزت بسم اللہ سرکار۔ جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے تو جواب جلی نہیں دیتا، جواب علی دیتا۔ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ عقیدے والے بندے میرے ساتھ بولتے رہنا، ہلکی ہلکی ہوں ہاں کرتے رہنا تاکہ پتہ چلتا رہے کہ بات قبول ہو رہی۔ رازق اللہ ہے، جس ہاتھ سے دیتا اسے علی کہتے ہیں۔ خالق اللہ ہی ہے، جس ہاتھ سے خلق کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے جملہ کہا کہ علی کی ماں بسم اللہ اپنے ہی گھر میں گئی،
اب میں نے کہا کہ اللہ کا گھر علی کا گھر ہے، اس میں نے پہلی دلیل دی، چند بندوں کے چہروں پہ بابا جی ابھی بھی پریشانی ہے، میں دلیل اب تبدیل کرنے لگا ہوں۔ اگلی تبدیل ابھی کے ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ ہے کس لیے؟ آخر خانہ کعبہ کا مقصد کیا ہے؟ خدا کہتا میرا کعبہ 4 کاموں کے لیے ہے، للطائفین الراکعین الساجدین والعاکفین۔ میرے کعبہ میں اللہ بھائی جس کی دعا ہے، التماس ہے میرا مالک اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ خدا کہتا میرے گھر میں طواف ہوتا ہے، توجہ پوری رکھے گا صاحب، خدا قرآن میں کہتا ہے، یہ قرآن میں میرے گھر میں طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، والعاکفین، اور میرے گھر میں اعتکاف ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، میں نے کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھی۔ خدا قرآن میں کہتا میرے گھر میں 4 کام ہوتے ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، بولیں گے تو صحیح نہ میرے ساتھ، باہر ہوتا۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں، باہر۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں، اندر ہوتا ہے۔ خدا کہتا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، مرضی کی چھٹی تجھے، مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، ہمیں وہ شخصیت بتا جس نے اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا ہو۔ ہمیں ایک نام ایسا دکھا جس نے اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا ہو۔ اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ مجھے کوئی ایک شخصیت آدم سے لے کے آج تک ایسی دکھا جو 3 دن اللہ کے گھر میں رکی ہو، سوائے علی کی ماں کے کوئی نہیں، رکی ہے علی کی ماں 3 دن تک اللہ کے گھر میں۔ خدا نے قرآن میں آیت بھیجی ہے، میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اعتکاف کا اشرا بھی شروع ہو چکا ہے، مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، شریعت کا مسئلہ ہے۔ مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی اور خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے۔ اب بتائیے جو علی کی ماں بیٹھی ہے یہ اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے یا علی کا گھر سمجھ؟ 3 دن تک اللہ کا گھر، اللہ کا گھر بھی علی کا گھر ہے۔ میں نے کہا آئے بھی اپنے گھر میں، گئے بھی اپنے ہی گھر سے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ جب رسول نے فتح مکہ ہوا، جب رسول نے مکہ کو فتح کیا تو رسالت مآب اپنے پورے لشکر کے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں پہنچتے ہیں۔ تو اس منظر کو تو اہل سنت کتابوں نے بھی لکھا ہے کہ جب رسول پہنچ گئے تو جناب رسالت مآب نے حضرت بلال سے کہا بلال کعبہ کی چھت پہ جا، اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ آئے، چھت پہ کھڑے ہو کے نبی کا یہ سچا سچا عاشق کبھی دائیں دیکھ رہا تھا، کبھی بائیں دیکھ رہا تھا، کبھی اوپر دیکھ رہا تھا، کبھی نیچے دیکھ رہا تھا۔ رسالت مآب نے کہا بلال کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ حضرت بلال نے کہا مولا اگر زمین پہ میں اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے؟ کیا زمین کی طرف جھک کے چہرہ کر کے اذان دو؟ رسالت مآب کے جملے سنی کتاب میں نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں گا۔ رسول مسکرا کے فرماتے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ جدھر علی کھڑا ہے ادھر اپنا چہرہ کرو، اذان دینی شروع کر دے۔ صحابہ نے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ تو کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو نے علی کی طرف روک کیوں کروایا؟ نبی نے وہیں پہ حدیث کہہ دی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ مخدوم ناظر یعنی کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے اور کعبہ ہے ہی نہیں، نماز ہے کعبے کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی محمد متوجہ صاحبان ہے کہ آئے بھی اپنے ہی گھر میں، گئے بھی اپنے ہی گھر سے۔
کسی بندے کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا سوائے علی کے کوئی طریقہ نہیں. ایک لمحے کے لیے پچاتی زمیندار مجمع یہ سوچے کہ وہ اللہ جو ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، وہ اللہ وہ سیدھا ہم تک نہیں آیا، وہ ان کے ذریعے سے آیا. جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو وہ ہماری نمازیں ان کے بغیر کیسے قبول کرے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر اس اللہ نے آنا ہوتا تو وہ اللہ سیدھا ہم تک آ جاتا. وہ سیدھا نہیں آیا، بلکہ نبی کی زندگی میں ایک چند بندوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا تھا، عملی طور پہ انہوں نے دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بغیر نبی کے نماز پڑھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے عبداللہ کے یتیم کے پاس جاتے ہیں، اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں تو پہلو میں وہ غلام کھڑا ہوتا ہے جسے ہم گھر میں اپنے اونٹ کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی مسجد بناتے ہیں. بابا جی راتوں رات مسجد بنی، لینٹر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے راتوں رات کھجوروں کے پتے اوپر ڈالے، کھجوروں کے پلر کھڑے کیے. ایک رات میں بندوں نے مسجد تیار کر دی نبی کے بغیر، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. راتوں رات یہ مسجد بنی ہے، ایک رات میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے جسے قرآن میں مسجد زرار کہا گیا ہے. بندے اکٹھے ہو کے اس مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے کہا بغیر نبی کے ہم نے اللہ راضی کرنا ہے. اتنے سجدے کریں گے، اتنی عبادتیں کریں گے، اتنا روئیں گے اللہ کے آگے کہ جبریل جو قرآن کی آیت لے کے وہاں جاتا ہے وہ پہلے یہاں آیا کرے گا، جو اللہ کا حکم ادھر دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ادھر آیا کرے گا. پوری رات بندے اس مسجد میں اللہ کو سجدے کرتے رہے، اللہ اکبر کی صدائیں دیتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. صبح کو جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محمد کے قدموں میں محسوس ہوئی. جبریل نے کہا خدا بادل ہدیہ درود و سلام کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی. نبی نے کہا جبریل اللہ سے کہا مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں. جبریل کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. مجھے وہ عبادت چاہیے ہی نہیں جس میں بندے مجھے راضی کریں. اور یہ طے شدہ قانون ہے کہ عبادت ذاتی سوچ کا نام نہیں. تھوڑا میرے ساتھ ہوں ہاں کیجئے گا. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں کتنی ہیں؟ بندہ عشق میں آ کے تیسری پڑھے ہو جائے گی، سورت بھی لمبی پڑھے روئے بھی تو نہیں ہوگی، کیونکہ دو تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سجدوں کی کثرت سے راضی نہیں ہوتا. اب جس بندے کو رمضان کی راتوں میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آنی تو اللہ کرے اسے ذی الحج میں جا کے یہ باتیں سمجھ میں آئیں. پوری رات مسجد میں رک کے سجدے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، 14 کی اطاعت سے اللہ راضی ہوتا. ان کی اطاعت ہے تو پھر اللہ راضی ہے. بغیر ان کی اطاعت کے خدا کسی سجدے کو قبول ہی نہیں کرتا، بے شک جتنا مرضی وزنی سجدہ ہو. زمیندار طبقے کے لیے میں مثال بھی سادہ دے دیتا ہوں، بڑی سادہ مثال دینے لگا. مرغی حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا، مرغی بھی وہی، تو اب حرام کیوں ہو گئی؟ شرط کیا ہے؟ تکبیر. اس سے سادی مثال میرے پاس کوئی نہیں ہے. جس طرح بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام ہو جاتی ہے. لمبے سجدے کرنے سے، زیادہ سجدے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوتا ہے ان کی اطاعت کے ساتھ، اللہ راضی ہوتا ہے ان کی ولایت کے ساتھ. ان کی محبت میں سانسیں بھی لو تو عبادت. اگر اللہ نے نمازوں کی کثرت کی وجہ سے بندے راضی کرنے ہوتے نا تو سجدوں کی کثرت تھی ابلیس کے پاس، عبادت کی کثرت. کتنی عبادت تھی اس کے پاس؟ اگر آپ
میری بات پہ یقین کریں تو چلے میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ، 6.5 لاکھ سال عبادت کی تھی ابلیس، 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی تھی۔ جن تھا، عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا بھی اگلی صف میں جا کے۔ جن تھا، فرشتوں میں بیٹھ گیا۔ آج بندے بابا ناصر شاہ جی ہم پہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر فلاں فلاں بندہ برا تھا تو وہ نبی کے دور میں نبی کے پاس بیٹھتے تھے، نبی کو نہیں پتا تھا کہ وہ بندے ٹھیک نہیں، انہوں نے میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، تو نبی نے جب انہیں کچھ نہیں کہا تو تم شیعہ کون ہوتے ان پہ لعنت کرنے والے؟ اس بندے سے میں سوال کروں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ کیا تیرا علم اللہ کے علم سے بھی زیادہ ہے؟ خدا کو خبر نہیں تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا، پتا تھا، پھر اس نے کیوں فرشتوں میں بٹھایا؟ آپ چپ رہیں یا بول پڑیں، قانون قدرت یہ ہے، لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو، لعنتی ہو، قریب بیٹھنے سے صحبت کی وجہ سے فطرتیں نہیں بدلتی، اگر صحبت کی وجہ سے بدلتی ہوتی تو ابلیس فرشتوں میں بیٹھا تھا، فرشتے تھے، ابلیس تھا، صحبت سے کوئی اثر نہیں ہوا، اور خدا نے بھی محفل سے نہیں اٹھایا۔ اگر بندے مجھ سے پوچھے کہ تو دلیل دے کیوں نہیں اٹھایا، اللہ کا قانون ہے، نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں۔ دلیل دے دیتے ہیں، خون نجس ہے، جسم کے اندر ہے، لیڈروں کی صورت میں ہے، نماز پڑھو ہو جائے گی، ایک قطرہ بھی باہر آیا اب شریعت کہتی پہلے اسے پاک کر۔ اب مولوی سے پوچھو کہ اندر بھی تو یہی تھا، وہ کہتے تب اندر تھا اب باہر آ گیا۔ نجاست چھپی رہے تو کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہو جائے تو پاک کرنی پڑتی ہے۔ ابلیس نجاست چھپا کے فرشتوں میں بیٹھا رہا، خدا نے کچھ نہیں کہا، اس نے ظاہر کی، خدا نے نکال دیا۔ بندے نجاست چھپا کے نبی کے قریب بیٹھے رہے، نبی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ظاہر کی، نبی نے بازو پکڑ کے حجرے سے نکال دیا۔ اب ابلیس فرشتوں میں بیٹھا، اور فرشتوں میں بیٹھ کے قصور اس کا کیا تھا؟ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا؟ نہیں، وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، بلکہ میں جملہ تبدیل کروں تو جملہ ایسے بنے گا کہ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا۔ افطار سے پہلے والی مجلس اوکھی ہوتی ہے، دوپہر والی نہیں اوکھی ہوتی، بے شک اب روزے دار بیٹھے ہیں۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، باوجود اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا تجھے کروں گا، اس سے نہیں کروں گا۔ تو خدا نے کیا کہا؟ چل ٹھیک ہے تو مجھے کر، اسے رہنے دے۔ خدا نے کہا نہیں، فخرج لعنت الی یوم الدین، تجھے ابھی نکلنا پڑے گا، اور اب تیرے سارے سجدے میں نے لعنت میں بدل دیے، جتنی لمبی عبادتیں کی تھی اتنی زیادہ لعنت ہو گئی۔ میرے علی ولی اللہ کے منکروں سے درخواست ہے کہ نمازیں تھوڑی پڑھا کریں، کیونکہ حجت کو چھوڑ کے جتنی نمازیں پڑھو اتنی ہی لعنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت خدا نے لمحوں میں لعنت میں تبدیل کر دی، لعنت میں تبدیل کر کے خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ ماہ سیام ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خدا سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک اس نے تجھے سجدہ کرنے کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا آدم کا، میرے مالک یہ تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے پاس بہت زیادہ عبادت ہی ہو سکتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد تیری بارگاہ میں واپس آتا، تجھے معافی کی درخواست کرتا، تجھے معاف کرنا پڑ جاتا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں غفار الذنوب ہوں، میں ستار العیوب ہوں، میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ میرے مالک تو نے ابلیس کے لیے کوئی معافی کا دروازہ کیوں نہیں کھلا چھوڑا؟ خدا نے کہا اس لیے کھلا نہیں چھوڑا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر میں ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا،
رہا تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ مجمع بولے نہ بولے، دلیل تو آ گئی۔ جب اللہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ جب خدا نے چھوٹی حجت کے منکر کو معاف نہیں کیا، ماہ سیام میں اللہ کی عبادت کرو لیکن آل محمد کی اطاعت کے ساتھ اور علی کی ولایت کے ساتھ، بغیر ولایت امیر المومنین کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، کیونکہ جتنا لا الہ الا اللہ کو علی منوا سکتے تھے علی نے منوایا۔ انشاءاللہ 16 جون دربار پاک میں شرکپور اپنے واجب الاحترام قابل صد احترام بابا جی کے پاس ناصر بخاری صاحب کے پاس بحیثیت میزبان بحیثیت بانی حاضری ہوگی، آپ کا سلام ہوگا، آپ کی نوکری ہوگی۔ علی نے لا الہ منواتے 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 اتنا لا الہ کو منوایا کہ سر سجدے میں دے کے بھی علی نے کہا میرے مالک میرے لہو کے بعد بھی اگر تیری توحید خطرے میں آئی تو میرا مالک تیری توحید کو کوئی خطرہ نہیں، ابھی میری اولاد زندہ ہے۔ بیٹوں کی جوانیاں اور بیٹیوں کی چادریں توحید بچاتے بچاتے چلی۔ میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ بغیر علی کی ولایت کے بھی اللہ کو راضی کرو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ علی کی ذاتی دشمنی تو کسی سے تھی نہیں، دشمنی تو ساری توحید کی تھی جو علی نے بسم اللہ علی نے اپنے سر پہ لی۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں مجلس پڑھتے پڑھتے وہاں وہ دروازے سے کوئی میرا دشمن آئے، وہ مجھ پہ حملہ کر دے، وہ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے دوڑے، یا مخدوم ناصر شاہ جی یہاں سے اٹھیں اور اس کے آگے کھڑے ہو جائیں اور کہیں خبردار آج یہ ہمارا مہمان ہے تو اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ بابا جی کی اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، سید ہو جائے زخمی، تھوڑے دنوں کے بعد وہی بندے اکٹھے ہو کے میرے گھر مجھ سے معافی مانگنے آئے، زمیندار پچیتی بندے بیٹھے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ بغیر سید کے کیا میں اس سے راضی ہو سکتا ہوں؟ وہ کہیں جو جرمانہ کہے گا وہ جرمانہ دیں گے، ساری رات بھی تیرے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، ہمیں معاف کر۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں فوراً کہوں گا کہ شرکپور چلے جاؤ، بابا جی کو راضی کر لو، کیونکہ زخمی ہوا ہے سید، دشمن تھے تم میرے، پھر میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں کہنا کہ وہاں سے کسی نوکر کے ہاتھ پیغام بھیج دیں کہ میں راضی ہو گیا ہوں، تو میرے دروازے پہ نہ آنا، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، بندے دشمن تھے اللہ کے، علی بیٹے اور بیٹیاں لے کے درمیان میں آ گیا۔ توحید کی دشمنی میں علی نے بیٹے بھی زخمی کروا لیے، علی کی بیٹیاں بھی زخمی ہو گئی۔ اب بندے پوری رات بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو جب میرے جیسا کم عقل بغیر سید کے راضی نہیں ہوتا تو اللہ بھی بغیر علی کے راضی نہیں ہوتا۔ سادات و غیر سادات، میری ممبر سے دعا ہے میرا مالک عید قریب ہو تو کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ میرے بعد مجلس تمام نہیں ہونی، میرے بعد بھی مجلس جاری رہے گی، مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے ذاکرین تشریف فرمائیں، مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اللہ اس قوم کی غیرت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کو کوئی خبر نہیں کہ یہ دن کس کے ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں میں بیٹھی ہیں حسین کے بابے کی عزاداری کے لیے،
میں ممبر سے تمہارا بھائی بن کے دعا کر رہا ہوں، میرا اللہ تمہارے پیکے گھر ہمیشہ سلامت رکھے، مان بھائیوں والے سلامت رہیں۔ میں منت کر کے کہوں گا جتنے نوجوان ماتمی بیٹھے ہو، جس کی بہن ہے تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ، زندگی میں بہنوں سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ بابا جی ان کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، عید قریب ہونا، غریب سے غریب بھائی غربت کی وجہ سے بہن کو عید دینے نہ جائے اور کہیں سے ادھار اور قرض لے کے بہن کے گھر چلی جائے، بہن کو خبر ہوتی ہے یہ بھائی غریب ہے، وہ جو ہی پیسے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے واپس اس کی جیب میں ڈال کے دیتی ہے، مجھے تیری جوانی کی قسم مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، تو میرے گھر چل کے آ گیا، میری عید یہیں پہ ہو گئی۔ بہنوں کو تو یہی بڑے مان ہوتے ہیں، بھائی چل کے چلا جائے۔ ان بیچاریوں کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پیار کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہنوں کی نظریں ہوتی ہیں عید والے دنوں میں پیکے گھر میں، کوئی میرا بھائی آئے گا، کوئی میرا بابا آئے گا، تو رو سکے نہ رو سکے تو بھائی ضرور کہہ دینا قسمت دیکھ علی کی بیٹی کی۔ زینب کو باپ کا 10واں عید والے دن آ گیا، علی کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی تھی، زینب کو بھی پیکے گھر کا انتظار تھا۔ حسن سر پہ بابے والا امامہ باندھ کے بی بی کی حویلی میں گئے، حسن کی آواز ہے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے، زینب میں باپ بن کے آیا ہوں، زینب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ۔ مصلی سے اٹھی علی کی نمازی بیٹی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، حسن کی داڑھی چومی، رو کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے تو میرے گھر چل کے آ گیا ہے، میں نے زندگی میں کبھی بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ حسن کی آواز آئی میری خواہش ہے تو مجھ سے کچھ مانگے، سید اعلیٰ ماتم کی تیاری کرنا، اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسن رو کے کہتے کچھ مانگ، رو کہتی میں جو مانگوں وہ دے گا، فرمایا جو مانگے گی وہ دوں گا، اتنا کہنا تھا۔ یا بی بی نے کہا پھر میں مانگوں، حسن کی آواز آئی مانگ۔ حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا شبیر زامن ہوا، جو تو مانگے گی میں دوں گا۔ رو کے کہتے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے میرے صحن میں چل کے دکھائے، میں غازی کو چلتا ہوا دیکھو مجھے میرا بابا یاد آئے، اور عباس جب چلتا ہے علی جیسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے ہاں ایک بار غازی سے کہے بابے علی کے کپڑے پہن، مجھے میرے گھر میں چل کے دکھا، میں عباس کو دیکھوں مجھے میرا بابا یاد آئے۔ عید قریب ہو نا جی، کسی بیٹی کا 100 سال کا باپ بھی مر جائے وہ بیٹی عید نہیں مناتی۔ عید ہے ضرور لیکن منانا ایسے جیسے علی کی بیٹیوں نے منائی۔ قسمت دیکھ 2 عیدیں مسلمانوں کی، سیدوں کی دونوں ہی کوفہ کھا گیا۔ 2 وقت بیٹیوں کو بڑے انتظار میں رہتی ہیں، ایک عید وہ میں نے پڑھ دی، ایک بیٹیوں کا کفن پہ کے گھروں سے آتا ہے۔ بھائی ساری زندگی ملنے نہ جائے، آخری دنوں میں بہن بیمار ہو جائے نا، پتہ چلے بہن بیمار ہے، بھائی ملنے کے لیے جائے۔ میں معاشرے کی مثال دیتا ہوں تاکہ تیرا اندر کا دل نرم ہو۔ تو بہن رو کے کہتی ہے پوری زندگی تو نہیں آیا، میں نے کچھ نہیں مانگا، اب میں مرنے والی ہوں، کہیں سے بے شک قرض لے لینا، میرا کفن لے کے آئیں، میرے گھر میں میری عزت ہوگی، میرا کفن پہ کے گھر سے آئے گا۔ کسی بہن کے 5 بھی بھائی ہوں، 5 کے 5 کفن لے کے آتے ہیں۔ کوئی کہتا کفن میں پہناؤں گا، مجھے قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ کوئی کہتا کفن میں پہناؤں گا، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی ہے۔ ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہن کو کفن پہ کے گھر کا ملے۔ اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ قسمت دیکھ علی کی عالیہ کی 15 رجب شام کی پہاڑی علی کی بیٹی پہ موت آئی، رو کے کہتی سجاد میرا کفن کہاں ہے؟ سجاد ماں کے قدموں میں بیٹھے، رو کے کہتی اماں میرے پاس کفن ہوتا میں معصومہ کرتے میں نہ دفن۔ نہ عید پہ کے گھر کی، نہ کفن پہ کے گھر کا،
با سادات و غیر سادات مدینے میں بیٹھی تھی، اب آپ نے کوفے بلا لی. آئی تو تھی بابے کی شاہی دیکھنے، شاہی دیکھنے کے لیے علی کی بیٹی آئی. آج ہے 20 رمضان، 17 رمضان کی شام علی نے آخری خطبہ دیا. کوفے کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری. علی کی آواز ہے، کوفے والو مجھے بتاؤ، میں نے تمہارے اوپر حاکمیت کی ہے؟ میں نے کبھی کسی یتیم کا حق کھایا ہو؟ میں نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہو؟ کوفے والوں کی آواز ہے، نام بادشاہ تو بڑا عادل امام ہے. کتابیں کہتے منبر پہ علی رو کے کہتے پھر کوفے والوں میری نصیحت ہے یتیموں کا خیال رکھنا. کوفے والوں قیدیوں کا خیال رکھنا. یہ جملہ کہنے کے بعد کوفے والوں نے کہا یا علی آج آپ اس طرح کی نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں؟ علی رو کے آواز ہے، یہ باتیں میں مسجد میں نہیں بتا سکتا. پھر ایک احسان کرو کوفے والوں، یہ 17 رمضان 40 ہجری کا واقعہ. علی کی آواز ہے، آج رات اپنی عورتوں کو میری حویلی میں بھیجنا. یہ آخری روایت پڑھوں گا، منبر چھوڑوں گا. مرد ماتم نہ کر سکے، میری بہنیں بیٹیاں ضرور ماتم کرنا. علی کی آواز ہے، آج 17 رمضان اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا. کوفے والے کہتے ہم پریشان ہو گئے کیونکہ زندگی میں کبھی علی نے ایسے نہیں کہا تھا. کوفے والوں نے اپنی عورتوں سے کہا آج تمہیں علی نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا ہے. امیر المومنین آ کے بیٹھ کے دروازے کی دہلیز پہ، علی کے گھر کا دروازہ کھل گیا. کوفے کی عورتیں آتی، علی کے قریب سے گزرتی. علی ایک ایک عورت کے سلام کا جواب دیتے گئے. کوفے میں علی کے گھر کا صحن عورتوں سے بھر گیا. جب کوفے کی عورتیں علی کے صحن میں اکٹھی ہو گئی، حجرے میں بیٹھی تھی علی کی مصلی پہ نمازی بیٹی. جناب فضہ دوڑ کے آئی، رو کے کہتی ہے مولا تیری بیٹی کہہ رہی ہے بابا سے کہے کتنی عورتوں نے آنا، میرا دل گھبرا رہا ہے. جیسے جیسے بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے میرا دل گھبراتا جا رہا ہے. علی کی آواز آئی، فضہ عالیہ سے کہے تھوڑا صبر کر. جب کوفے کی عورتیں صحن میں بھر گئی، علی نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کیا. روایت کے جملے علی کی آواز آئی، اما فضہ ذرا چراغ روشن کر. فضہ کہتی ہے زندگی میں علی نے ایک چراغ کے علاوہ دوسرا چراغ نہیں جلانے دیا تھا. آج علی کی آواز آئی، سارے چراغ روشن کر. فضہ کہتی میں ایک ایک چراغ روشن کر کے طاق میں رکھتی گئی، ایک ایک چراغ روشن کر کے طاق میں رکھتی گئی. فضہ کہتی جب علی کی حویلی میں رات کے وقت دن جیسی روشنی ہو گئی، علی نے سر سے امامہ اتارا. آواز ہے فضہ ذرا عالیہ کے حجرے کا پردہ ہٹا، بی بی کے حجرے کا پردہ ہٹا. علی کی آواز ہے زینب ایک لمحے کے لیے باہر آ. علی کی بیٹی باہر آئی. علی روتے روتے زمین میں بیٹھے، رو کے زینب ایک بار اپنے چہرے